السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور کیا چل رہا ہے آج کل فکشنل ورلڈ میں، کون کون سا ناول ریڈ ہو رہا ہے؟ تو بنا آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے ایس نمرا احمد سے۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی: اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں۔ حیا نے دلچسپ اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی، سب سے مشکل قربانی دینا۔ چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکے تھے، یہی ناقدرے والی بات پر، کیونکہ سب کی زندگی میں بس فیملی میں بہت کچھ چلتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ سب سے زیادہ ناقدرے تو ایک چچے کے بیٹے نہیں، ہمارے لیے تو سب ویسے ہی ہیں۔ خیر، ہم چلتے ہیں اپنی اگلی لائنز کی جانب۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آیا طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ، میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ وہ ذرا سا مسکرائی۔ تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دیر سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم ابھی تک جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھلے بالوں انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج کر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا تو یہاں باہر جدیسی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے کو اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی، اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دیر سے مسکراتے ہوئے چوٹی آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں، اور وہ لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بوری گنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ حیا کے ساتھ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسے ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے، جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چیز چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل بہت بہارے گل سے تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا، سلیمان بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے، وہ آگے چلی جائے۔ جب تک وہ بیدار ہوتی ہے وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں مڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزارنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی یا اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔
اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ او سوری، یہ بڑا ہے۔ عبد الرحمان کا فون آیا تھا تو میں ادھر ہی رکھ دیا، اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارلس فون رہا کہ ناشتے کا واحد جس چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیاری وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے بادشاہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا کہ اس کمرے میں رکھے تھے، باہر تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزودگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، وہ اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کی قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہارے کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکر سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا رکھا تھا، چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تھا، تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھی تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور دو گارڈ جدید سکل کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے، تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ وہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو اوپر اسٹڈی روم میں آ گئی، جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ ویساں تھیں، اسے یوں اپنی تصاویر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی، اپنے سنہری سکوں والے فراق میں پاشا کی سہکار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے، اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جا رہا تھا، وہاں بادشاہ کا کمرہ تھا۔ بہارے بات بے بات ذکر کرتی رہ تاریخ آخری کمرہ، وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حج بھی نہ تھا۔ اسے اس کار کے بارے میں جتنا پتا ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی، چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کے دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا، اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانی شروع کی، چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دیر سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا، اونچی چھت، جلملا کانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملیں پردے، قالین بھی سرمئی، سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی، خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چولی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشوں کو دیکھا، ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے از نمرہ ایمن سے، اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ آپ کو یہاں پہ ناول سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملنے والی ہیں اور شارٹس بھی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔